بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر جس طرح اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے بندوں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ جو اللہ کا حق ہے اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور جو انسانوں کے ساتھ حقوق متعلق ہیں انہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی باز پرس کریں گے، ان کے متعلق سوال ہوگا، جب پوچھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مہربان ہے تو وہ حقوق اللہ اپنا حق معاف کر دیں گے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہے، آپ نے نماز ادا نہیں کی، روزہ ہے، روزہ یہ اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، تو دیگر عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری اللہ حقوق اللہ میں آتی ہے، اللہ کا حق ہے۔ اگر اللہ پاک چاہیں گے، ایک بندے نے نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ پاک اگر مہربانی فرمائیں گے تو اس بندے کو اپنے حق معاف کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ حقوق العباد جب تک وہ بندہ ادا نہیں کرے گا جس بندوں کے متعلق ہے، تو اللہ پاک بھی اس بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں ایک روایت آتی ہے بخاری شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جانباز سپاہی ہیں، مجاہد ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں، اور بڑی شجاعت ہے ان کی، اور بڑا ان کا تذکرہ ہے، اور بڑی بہادری کے ساتھ یہ لڑتے تھے۔ تو ان کے ایک صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو علیحدہ ایک مکان دے دیے، بیوی بچوں کو۔ تو ان کا معمول کچھ اور تھا، ان کا مزاج کچھ اور تھا۔ یہ صحابی صوفی مزاج کے صحابی تھے، تعلیم تعلم والے مزاج رکھنے والے یہ صحابی تھے، اور ان کا مزاج یہ تھا کہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، پورا سال سارا دن ہر دن روزہ رکھتے ہیں، اور ساتھ میں ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور سارا دن پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اور آپ دیکھیں کتنی اچھی عادات ہیں کہ ایک بندے کے پاس رات کو مصلی ہو، دن کو روزہ ہو، اور پڑھنے کے لیے قرآن پاک ہو۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، ہم تو دن کئی سال گزر جاتے ہیں، ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور کئی سال گزر جاتے ہیں کہ قرآن پاک کی زیارت نہیں کر پاتے، اور روزہ تو رمضان شریف میں نصیب والے ہی لوگ رکھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے قبول فرمائے۔ تو ان کا ذوق یہ تھا کہ سارا سال روزے سے رہتے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ سارا دن قرآن پاک پڑھتے اور ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بیٹے کے گھر آئے، اور انہوں نے آ کے اپنی بیٹی سے پوچھا، اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ عبداللہ کیسا ہے، اس کو کیسا خاوند پایا آپ نے، اس کو کیسا شوہر پایا؟ تو آپ کی بہو نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ ابا جان، عبداللہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، اور سارا دن روزے سے ہوتا ہے۔ بیٹی بہو یہ کہہ کے خاموش ہو گئی۔ اب عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے۔ حقیقت میں اس میں ایک قسم کی حضرت عبداللہ کی تعریف بھی تھی، اور دبے لفظوں میں حضرت عبداللہ کی شکایت بھی تھی کہ وہ مصلی کو تو ٹائم دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جو بیوی کا حق ہے اس حق میں
وہ بیوی کو ٹائم کہہ لیں ٹائم نہیں دے پاتے. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات خاموشی سے سن کے گھر سے واپس آئے اور سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سارا واقعہ ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ان کو گھر علیحدہ دیا تاکہ یہ بچے اپنے گھر میں اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں. لیکن جب آج میں گھر گیا ہوں تو میری بہو نے یا رسول اللہ حضرت عبداللہ کے بارے میں یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ مصلی بھی نہیں چھوڑتا, روزہ بھی نہیں چھوڑتا, تلاوت بھی نہیں چھوڑتا. تو یا رسول اللہ اس بچے کا بھی حق ہے جس کے ساتھ میں نے اس کی شادی کی ہے, اس کے ساتھ بیٹھے, اس کے ساتھ وقت گزارے. تو یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ میرے بیٹے کو آپ سمجھائیں, میں سمجھاؤں گا, ہو سکتا ہے اونٹ ٹھیک ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات جلدی سمجھ جائے گا اور آپ جتنا اچھا اور پیارے انداز سے سمجھائیں گے تو امید ہے وہ بھی سمجھ جائے گا. تو ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو خود بلوایا اپنے پاس, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یوں نکلے ٹہلتے ٹہلتے تو حضرت عبداللہ کے گھر پہنچ گئے اور ان سے جا کے یہ بات چیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو جب بلوایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ اے عبداللہ کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ہے, گھر کیسا گزر رہا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ, بہت اچھا یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عبداللہ میں نے سنا ہے آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہو. تو حضرت عبداللہ خوشی سے کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ, میرے اندر اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں اور میں کرتا ہوں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ اچھا یہ بتاؤ, سنا ہے تم سارا دن روزہ رکھتے ہو, کوئی دن ناغہ نہیں کرتے. حضرت عبداللہ پھر خوشی سے فرمانے لگے جی ہاں یا رسول اللہ, اتنی طاقت ہے, اتنی ہمت ہے میرے اندر کہ میں سارا دن اور سارا سال روزے رکھ سکتا ہوں, رکھتا ہوں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ سارا دن قرآن پڑھتے ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں, میرا دل کرتا ہے, میں خوش ہوتا ہوں قرآن پڑھنے سے, میں چاہتا ہوں میں کسی سے بھی کوئی بات نہ کروں, صرف اللہ سے باتیں کرتا رہوں. بظاہر یہ چیزیں اتنی اچھی تھیں, اتنی اچھی تھیں, اتنی اچھی تھیں کہ آپ اندازہ لگائیں اس سے بہتر اور زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ جو رات ہر رات مصلی پہ گزرے اور ہر دن روزے سے ہو انسان اور ہر وقت زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہو, اس سے اچھی زندگی اور کون سی ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو صرف اللہ کا حق تھا, اللہ کا حق تھا, اس میں ان کی بیوی تھی, ان کا حق. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں یہ بات پہنچی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس بات کا کیسے فیصلہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق اور بندوں کا حق کیسے آپ تقسیم فرما رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میرا آپ کو مشورہ ہے, بلکہ حکم ہے, روایات میں آتا ہے حکم ہے کہ آپ ایسا کیا کریں ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت نہ کیا کریں, بلکہ آپ ایسا کریں رات کا ثلث حصہ, تیسرا حصہ وہ عبادت کے لیے وقت کریں, باقی 2 حصے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے وقت کریں, ثلث حصہ. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہے, بہت کم ہے, یہ تو تیسرا حصہ, تہائی حصہ. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, حضرت عبداللہ خاموش ہو گیا. جی ہاں یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ثلث حصہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا نصف حصہ قیام فرماتے اور نصف حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے, اور جس نصف حصے میں آخر کے نصف حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو اس میں بھی 2 حصے میں تقسیم فرماتے. ایک حصہ وہ ہوتا جس میں آپ عبادت کرتے اور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے,
اور پھر آخر میں تھوڑا سا ٹائم وہ بچاتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر سیدھی کرتے، تھوڑا آرام بھی فرما لیتے، پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی تو فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جاتے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ رات کا تہائی حصہ اس میں آپ عبادت کیا کریں، باقی حصہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حق ہے۔ یہ دیکھیں یہ اللہ کے حق میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اتنا اچھا کام تھا جو حضرت عبداللہ کر رہے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے کام کو حضرت عبداللہ سے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، کرو، لیکن اس میں اپنا بھی حق ہے اور آپ کے بچوں کا بھی حق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ آپ ایسا کیا کرو کہ سارا دن روزہ نہ رکھا کرو سارا سال، بلکہ آپ ایسا کیا کرو کہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن روزہ رکھا کرو، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن، ایک دن نہیں روزہ رکھو گے تو وہ گھر والوں کا، ایک دن روزہ رکھو گے تو وہ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے عبداللہ سارا دن قرآن نہ پڑھا کرو، سارا دن قرآن، اور وہ سارا دن جو قرآن پڑھتے تھے وہ دن میں ایک ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو ایسا کیا کرو سال میں ایک ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ اس کو بھی نہ مانے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہینے میں ایک ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ اس کو بھی نہ مانے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا عبداللہ میرا حکم ہے 3 دن میں ختم کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں ختم کرنا، اس سے کم میں نہیں ختم کرنا، 3 دن میں بس اتنا آپ نے تلاوت کرنی ہے، 10 پارے، باقی گھر والوں کا۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں مجھے اس وقت یاد آئیں جب میں بڑھاپے کی طرف جانے لگا۔ شروع میں جوانی تھی، ہر چیز کی میں کر سکتا تھا، ہر چیز کر سکتا تھا، جو رخصت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے ارشاد فرمائی اور میں ان کو قبول نہ کیا، اور میں اپنی اس جوانی کے اس پہ ہمت پہ طاقت پہ میں کرتا رہا، میں نے کہا میں کر سکتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں، اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جو رخصتیں بیان فرمائی بھی اتنا کر لو اتنا کر لو اتنا کر لو، وہ مجھے بڑھاپے میں سمجھ آئی۔ اور روایات میں یہ الفاظ ہیں یا لیتا قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتوں کو قبول کر لیتا۔ تو میرے دوستو یہ وہ واقعہ ہے جس واقعے کے اندر صحابی رسول ہیں اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں اور اپنی عبادت بیان فرما رہے ہیں، اور عبادت دیکھو کتنا بڑا رتبہ ہے، جو شخص اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو مختصر فرمایا اور اس عبادت کا وقت بتایا، اور اس عبادت کو کم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ یہ عبادت اللہ کا حق ہے، وہ گھر میں جو لوگ ہیں ان کا بھی آپ کا حق ہے اور آپ کا بھی آپ پر حق ہے، یہ حق تقسیم ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ ہر وقت اللہ ہی کی عبادت جیسے آپ نے شروع کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں۔ تو یہ حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر اتنے خوش اسلوبی سے اور اتنے پیار سے اپنے صحابی رسول کو بتایا، اور پھر وہ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا اور اپنی زندگی کو 4 چاند لگائے۔ تو میرے دوستو حقوق العباد وہ چیز ہے، آج ہم اللہ معاف فرمائے اللہ کے حقوق بھی ہمارے پورے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں یہ بھونچال ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، اور زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو، تو جس طرح ہم اپنی ذات کا خیال رکھتے ہیں تو ساتھ والے کا بھی اسی طرح خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔